ایکٹرز غیر محرموں کے ساتھ کھڑے ہو کے ڈرامے کریں، اس میں ڈفرینٹ کریکٹرز کریں، زنانی بنیں، جو مرضی کریں، وہ آرٹ ہے. ہم کریں تو دوزخی ہیں. آپ بھی سوچتے ہوں گے یہ ڈرامہ فلموں کے جو سیلیبریٹیز ہیں یہ سوشل میڈیا کے ٹک ٹاکروں، یوٹیوبروں، ولاگروں کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ اور اگر کوئی فلموں ڈراموں کا سو کالڈ سیلیبریٹی بات کر دے تو یہ ٹک ٹاکر، انسٹاگرامر، یوٹیوبر انہوں نے پے کیوں جاندے نے؟ اصل بات پتہ ہے کیا؟ یہ ڈرامہ فلموں کے سیلیبریٹیز سمجھتے ہیں کہ ہم آرٹسٹ ہیں، ہم آرٹ شو کرتے ہیں، آرٹ دکھاتے ہیں، ایک میسج دیتے ہیں فلموں ڈراموں میں. اور یہ ٹک ٹاکرز، انسٹاگرامرز، یوٹیوبرز چھپڑی ہیں، حالانکہ ہیں دونوں بغیرت. لیکن سیلیبریٹیز کہتے ہیں کہ ہم بغیرتی نہیں دکھا رہے ہوتے، ہم ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں فلم ڈرامے میں. اب مسئلہ یہاں سے شروع ہوا کہ ایک ایکٹر ہیں زاہد صاحب، ان کی سوشل میڈیا کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ وائرل ہو رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی یہ کریٹرز ہیں یہ سب جہنمی ہیں، جہنم میں سڑیں گے. اس سٹیٹمنٹ کے آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، گہرائی کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں نے یہ پوڈ کاسٹ دیکھا ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ سو کالڈ انفلوئنسرز نے کیا بولا یہ دیکھو. جیسے کنول آفتاب نے کہا اپنی مرتبہ اسلام کہاں گیا تھا، یعنی کنول آفتاب صاحبہ کا کہنا ہے کہ آپ بھی تو فلمیں ڈرامے بناتے ہو نا، آپ کو اسلام نہیں یاد آتا. یہ بالکل ایسی سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک چور نے چور کو چور کہا تو چور نے کہا کہ تو بھی تو چور ہی ہے. جنت مرزا صاحبہ کا کہنا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو زیادہ مذہبی دکھانے کی کوشش کرتا ہے نا، دراصل وہی سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے. آپ مجھے کہتے رہتے ہو کہ تو جج کرتا ہے، اس کو دیکھو، اس نے دنیا کے سارے مذہبی لوگوں کو جج کر دیا کہ وہ سارے سب سے زیادہ گناہ کرتے ہیں. یعنی جنت مرزا صاحبہ کا کہنا ہے کہ میرے والد صاحب وہ جو انٹرویو دے رہے تھے، اس انٹرویو میں کہہ رہے تھے نا کہ میرے بچوں میں دیکھیں کتنی تعلیم ہے، تربیت ہے، بالکل ادب ہے. وہ میرے اگر بچوں میں آپ دیکھیں ان میں ادب پوری طرح سے ہے. ان کو میں روزانہ مطلب رمضان میں تو ہمارا یہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ ہم قرآن تفسیر کے ساتھ آپس میں بیٹھ کے تینوں بیٹیاں میں اور ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، احادیث ایک دوسرے کو سناتے ہیں. رمضان میں باقاعدہ ہمارا قرآن تلاوت، یہ وہ سب کچھ پروگرامز ہوتے ہیں. تو میرے والد صاحب انٹرویو میں جو خود کو مذہبی شو کر رہے تھے، ہمیں مذہبی شو کر رہے تھے، اصل میں وہ سب سے زیادہ گناہ کرتے ہیں. یہ جو پچھلے دنوں میں ٹک ٹاک پہ ویڈیو ڈال رہی تھی، انسٹاگرام پہ پوسٹ لگا رہی تھی عمرے کی، حج کی، پورے خاندان کے حج کی. اب حج سے بڑی مذہبی عبادت کون سی ہو سکتی ہے؟ میں نے خود کو اتنا بڑا مذہبی شو کر دیا تم لوگوں کے سامنے کہ دیکھو میں کتنی مذہبی ہوں، مجھے اللہ نے اپنے گھر بلا لیا، تہاڈی اوقات ہی کوئی نہیں. تو جنت مرزا صاحبہ آپ مجھے بتاؤ، آپ نے اپنے ایک پرسنل عمل، نماز، روزہ، عمرہ، حج وغیرہ، یہ پرسنل عبادات ہیں. رمضان میں روزے رکھ کے خود کو مذہبی دکھا رہی ہوتی ہو، سال بعد عمرہ کر کے، حج کر کے اس کی بھی پوسٹیں لگاتی ہو. اگر حقیقت میں دیکھا جائے نا تو آپ لوگ ہی سب سے زیادہ خود کو مذہبی شو کرتے ہو کہ ہم بڑے نیک ہیں، نمازیں، روزے، عمرے، حج، صدقہ و خیرات سب کچھ کرتے ہیں. یہ دیکھو، اس کا مطلب یہ سٹیٹمنٹ آپ نے اپنے بارے میں دی ہے کہ جو خود کو سب سے زیادہ مذہبی دکھانے کی کوشش کرتا ہے وہی سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے. آپ یہاں پہ شاید ایک ورڈ لگانا بھول گئی ہیں، دا سوشل میڈیا پرسن. اصل میں سوشل میڈیا کے مطمئن بغیرتوں کو، بے حیاؤں کو، فحاشی پھیلانے والوں کو نا امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے نفرت ہے. جو بندہ بھی ان کو نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے نا، یہ اس کو یہی کہتے ہیں کہ ایڈا تو رہ، تو سارنا بڑا گناہگار ہے، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے مذہبی ہیں، نمازیں، عمرے، حج، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم اتنے مذہبی، اتنے نیک، اتنے اچھے ہیں تو اللہ ہم سے اتنا خوش ہے نا، اسی لیے تو اللہ ہمیں اتنی دولت شہرت دے رہا ہے نا. اگر ہم نیک، مذہبی یا اچھے نہ ہوتے تو اللہ ہم پہ عذاب نہ نازل کر دیتا. ان سیلیبریٹیز پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ میں نے ویڈیو آلریڈی بنائی ہوئی ہے، دوبارہ ایکسپلین نہیں کروں گا. اب آتے ہیں زاہد صاحب کے اوپر. سب سے پہلے تو مجھے ہنسی آ رہی ہے سوشل میڈیا کے ان سارے کریٹرز کے اوپر جنہوں نے ان کی پوری بات سنی نہیں ہے. بس چونکہ ایک فیمس بندے نے ان کے بارے میں بات کر دیا، ہر کوئی فیم لینے کے لیے اس کا ریپلائی کر رہا ہے. جب یہ دو ٹگے کے ٹک ٹاکرز وغیرہ اپنے بارے میں کسی سیلیبریٹی کو سنتا دیکھتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں اوہ ہمارے بارے میں بات ہوئی ہے، کیا بات، ہم فوراً ریپلائی کرتے ہیں، فوراً سٹوری لگاتے ہیں، کیا بات ہے، ہم بھی فیمس ہو جائیں گی ان کی طرح. یہ ٹک ٹاکرز، یوٹیوبرز، انسٹاگرامرز اوبسیسڈ ہیں پاکستانی سیلیبریٹیز سے، پاکستانی سیلیبریٹیز اوبسیسڈ ہیں بالی ووڈ سے، بالی ووڈ اوبسیسڈ ہے ہالی ووڈ سے. تو ان ٹک ٹاکروں، یوٹیوبروں، انسٹاگرامروں نے دیکھا نہیں کہ سٹیٹمنٹ ایگزیکٹلی ہے کیا. زاہد صاحب نے سوشل میڈیا کے کریٹرز جنہوں نے یہ میڈیا بنایا ہے، فیس بک کا بانی، ٹک ٹاک کا بانی، فلانا بانی، ان کو کہا ہے کہ یہ جہنم میں سڑیں گے. آپ ذرا دوبارہ سنو ورڈز ایگزیکٹلی ہیں کیا. سوشل میڈیا کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ڈو یو تھنک آئی ہیٹ اٹ؟ آئی تھنک اٹس دی ہیومن بینگز موسٹ ایول، موسٹ ڈسٹرکٹیو انوینشن، اور دوزخ میں سڑیں گے یہ جو جتنے بھی کریٹرز ہیں سب پلیٹ فارم کے. غور کیا انوینشن، یعنی ان بھائی صاحب نے کہا کہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے کریٹرز ہیں، ان کو بنانے والے ہیں، فیس بک کا، انسٹاگرام کا، ٹک ٹاک کا، یہ سارے بنانے والے دوزخ میں سڑیں گے. آف کورس یہ سٹیٹمنٹ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، کسی نان مسلم کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے کریٹرز کی بات کی تھی، کانٹینٹ کریٹرز کی بات نہیں کی. یعنی جنہوں نے پلیٹ فارمز بنائے ہیں ان کو میں نے اپنی طرف سے جہنمی قرار دے دیا، اور اس چیز کے لیے
مجھے بہت شرمندگی ہے. یہ میں جذباتیات میں کچھ زیادہ ہی کہہ گیا، بیکاز اللہ کے علاوہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو بھی جہنمی قرار دیں یا نہیں دیں. ہاں، لیکن کسی بھی مسلمان یا غیر مسلم کے اعمال کو ہم جج کر سکتے ہیں. جیسے زیونسٹ یہودی بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں تو اف کورس ہم انہیں جج کریں گے کہ تم ظالم ہو. جیسے اگر کوئی انسان ریپ کر دیتا ہے تو ہم اسے جج کریں گے کہ تم وحشی جانور ہو، ٹھڑک پہ قابو نہیں تمہارا. اسی طرح اگر معاشرے میں کوئی بے حیائی، فحاشی، بے پردگی پھیلاتا ہے تو ہم اسے اف کورس جج کریں گے کہ تم بغیرت ہو. لیکن یہ اتنے ڈھیٹ بغیرت ہیں. الشبہ انجم کا صاحب لاؤ، کہہ رہی ہے کہ وہ ہمیں بات کر رہا ہے جو خود فلموں ڈراموں میں جپیاں پپیاں چمیاں شمیاں ڈانس ڈونس کرتا ہے. الشبہ صاحبہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کی یہ بات اگر کوئی ایسا شخص کرتا جو خود ناچتا نہ ہو، خود اپنی نمائش نہ کرتا ہو، خود سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے خود کو دکھاتا نہ ہو، خود حرام ریلیشن شپ میں مبتلا رہا نہ ہو، الغرض یہ بات کوئی ایسا شخص کرتا جو خود بغیرت نہیں، پھر اس کے منہ سے یہ بات اچھی لگنی تھی. یہ تو بس آپ نے اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہا ہے. اوہ جا تو ایڈا تو سانا وڈا کنجر ہے. یعنی یہ ایکسپٹ کر رہی ہے کہ ہاں ہم بغیرت ہیں لیکن آپ تھوڑے سے ہم سے بڑے بغیرت ہیں. وہ فلموں ڈراموں میں بغیرتی، بے حیائی، فحاشی پھیلاتے ہیں اور آپ ان کے ہی فلمیں ڈرامے دیکھ کے ان سے اوبسیسڈ ہو کے بغیرتی، بے حیائی، فحاشی پھیلاتے ہیں. بس اتنا سا فرق ہے. وہ فلموں ڈراموں میں کر کے خود کو آرٹسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں اور آپ ریئل لائف میں کر کے خود کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہو، جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہو کہ تسی سانا بڑے بغیرت ہو. آئی چھوٹے ہیں. ایکٹر سٹیج پہ کھڑے ہو کے ڈانس کر لیں، جو مرضی کر لیں، اٹھا کے اچھل کے مچل کے سب کچھ کر لیں، تو وہ پرفارمنس ہے، وہ آرٹ ہے. ہم کریں تو ہم کنجر ہیں. ایکچولی میرا نا ایک چھوٹا سا سوال تھا، وہ یہ کہ ہم عبادت کر سکتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں اب، کیونکہ آپ نے تو بتا دیا کہ ہم جہنمی ہیں، تو پتا نہیں پھر یہ سب کرنا چاہیے ہمیں یا نہیں. اگر آپ وہاں پہ یہ بھی بتا دیتے تو ہم سب لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو جاتی. آپ نے ان باجی کی سٹیٹمنٹ سنی ہے، انہیں لگتا ہے کہ نمازیں روزے صرف پڑھنے سے جنت مل جائے گی. سبحان اللہ. باجی آف کورس آپ نمازیں پڑھتی رہو، روزے رکھتی رہو، لیکن جب قبر میں آپ سے آپ کا دین پوچھا جائے گا نا، فرشتے آگے پوچھیں گے واٹ از یور لائف سٹائل، تمہارا دین کیا ہے، تب آپ کے منہ سے نکلے گا سیلیبریٹیز، ڈرامے، فلمیں، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، ان سب کی زندگیاں دیکھ کے، لائف سٹائل دیکھ کے میں نے اپنا لائف سٹائل طے کیا ہوا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب فرشتے پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے، ہم رٹے کے طور پہ کہ ہمیں تو پتہ ہے جواب اسلام، یہ اسلام کہہ دیں گے ہم. او بھائی خدا کا واسطہ ہے، دین کی ڈیفینیشن سمجھو پہلے. دین کی ڈیفینیشن ہے وے آف لائف، لائف سٹائل، مکمل ضابطہ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ، نظام. یہ ساری چیزیں آپ شیطان ابلیس کو فالو کر رہے ہیں، بالی ووڈ، ہالی ووڈ سیلیبریٹیز کو فالو کر رہے ہیں، لیکن نمازیں روزے پڑھ کے آپ سوچ رہے ہیں جی ہمیں جنت مل جائے گی. یہ جو قبر کے 3 سوال ہیں نا، میں ان کے اوپر پوری ویڈیو بناؤں گا، آپ کی روح کو جھنجھوڑ دوں گا. جن کویسچن کو ہم نے بڑا ایزی سمجھا ہوا ہے، ہمیں تو پتہ ہے اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے اور آخری نبی حضور پاک ہے. اتنے آسان کویسچنز، باتیں پھر لمبی ہوتی جاتی ہیں، میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. فار ایگزامپل یہ حمزہ علی عباسی ہوگا، یہ زاہد احمد صاحب ہو گئے ہیں. میں نے ان کو سنا ہے تو ماشاءاللہ ان کا نالج بہت زیادہ، بہت ڈیپ تھنکنگ ہے ان کی. ابھی میں ان دونوں کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام کے حوالے سے ان کے کنسیپٹ بہت کلیئر ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا بے حیائی کی، فحاشی کی، بغیرتی کی، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بغیرتی ہے ہی نہیں، یہ آرٹ ہے. ہم ڈراموں فلموں میں یہ آرٹ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. حمزہ علی عباسی صاحب کہتے ہیں کہ عورت کا پردہ کرنا اسلام میں فرض ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد اس امت کا سب سے بڑا فتنہ عورت ہے. جتنا اس امت کے مردوں کو عورتیں نقصان پہنچائیں گی کوئی نہیں پہنچائے گا. تو میں حیران ہوتا ہوں ان سیلیبریٹیز کے اوپر، جب بغیرتی، بے حیائی، بے پردگی، فحاشی کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اٹس نارمل، یہ تو آرٹ ہے، ہم ڈراموں فلموں میں کوئی نہ کوئی میسج دے رہے ہوتے ہیں. ان سب سیلیبریٹیز کو میں نے ڈیپلی سوچنا سمجھنا شروع کیا ہے تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ یہ بڑے نمازی، پرہیزگار، نماز عمرے، حج، صدقہ و خیرات، بڑے دل کے نیک، اچھے اخلاق والے، ایوری تھنگ، کسی کا برا نہیں چاہتے. مگر جب اس امت کے سب سے بڑے فتنے کی بات آتی ہے عورت، تو یہی سیلیبریٹیز نامحرم عورتوں سے جفیاں پپیاں چمیاں شمیاں ڈراموں فلموں میں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میرے اوپر الٹا نہ آ جانا، عورت فتنہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر عورت فتنہ ہے. اس حدیث پہ غور کریں، مردوں کے لیے عورتیں سب سے بڑا فتنہ ہے. آف کورس مرد کے اندر جو سب سے بڑی ڈیزائر ہے نا، ڈیزائر، وہ ہے لسٹ، شہوت، ہوس. تو اگر یہ عورتیں خود کو چھپائیں گی نہیں، آف کورس معاشرے میں کھلم کھلا بے حیائی زینت والی تیار شیار ہو کہ جی میں اپنے لیے تیار ہوتی ہوں پھریں گی، تو وہ عورتیں مرد کے لیے فتنہ ہوں گی. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے. مردوں کے لیے عورتیں سب سے بڑا فتنہ ہے. وہ عورتیں جو اپنی زیب و زینت کرتی ہیں، نمائش کرتی ہیں، تیار
तैयार शैयार हो के ओ या लश पश हो के नाम महरम मर्दों के सामने जाती हैं, वो चाहे मोहल्ले में हो, शादियों पे हो, सोशल मीडिया पे हो, ड्रामों में हो, फिल्मों में हो, जहां मर्जी हो। मैंने जो पिछली वीडियो में सूरह अहज़ाब में पर्दे का हुक्म की आयत पढ़ी थी ना, तो नीचे एक कमेंट आया था जिससे मुझे इन सेलिब्रिटीज की सोच वाज़िया हो गई। कमेंट ये था कि पर्दे का हुक्म सिर्फ और सिर्फ उस वक्त के लिए था क्योंकि मुसलमान औरतों को तब दूसरे बंदे तंग करते थे, तो अब चूंकि हमें तंग नहीं किया जाता इसलिए हमारे ऊपर अब पर्दा फर्ज नहीं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर कुरान मजीद में एक आयत है इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, तो अगर कोई शख्स नमाजें पढ़ रहा है 5, 10, 20, 50 सालों से और वो बेहयाई और बुरे कामों से रुक गया, बाज आ गया, मकसद पूरा हो गया, तो क्या अब उसके ऊपर नमाज फर्ज नहीं रही? नमाज का जो मकसद था बेहयाई और बुरे कामों से रुकना वो पूरा हो गया, तो क्या अब नमाज उसके ऊपर फर्ज नहीं रही? पर्दे का हुक्म क़यामत तक के लिए आ चुका है। ऐसा नहीं कि आपको चूंकि तंग नहीं किया जा रहा तो इसलिए आपके ऊपर पर्दा फर्ज ही नहीं। बाय द वे ये इसका तर्जमा भी गलत करते हैं, तंग करना है ही नहीं। ये वीडियो भी मैंने क्वींस ऑफ इस्लाम एक टॉपिक रखा हुआ है उसमें बताऊंगा। अब वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत लंबी हो गई है। एंड पे फिर वही बात करूंगा कि जो दीन की डेफिनेशन ना, असली डेफिनेशन, वो हमें भी समझने की जरूरत है, सोशल मीडिया के लोगों को भी और सेलिब्रिटीज को भी, कि दीन का मतलब सिर्फ मजहबी इबादत नहीं है। दीन का असली मतलब वे ऑफ लाइफ है, लाइफ स्टाइल, जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका। ऐ ईमान वालों, अपने आप को संभाले रहो। जब तुम हिदायत पर हो तो कोई गुमराह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। उस वक्त वो तुमको तुम्हारे सब कामों से जो दुनिया में किए थे आगाह करेगा और उनका बदला देगा।